بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناب ٹی وی 4 کی طرف سے نعیم کھوکھر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم دنیا کے ان ممالک کے بارے میں چرچا کریں گے جہاں مذہب کو ریاست کے ساتھ یکجا کر کے حکومت کی جا رہی ہیں۔ ان میں سعودی عرب ہے، ایران ہے، اسرائیل ہے اور پاکستان ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی 4-5 اور ملک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسرائیل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کا مذہب یہودیت ہے، وہاں کا چھایا ہوا مذہب ہے اور غالب مذہب ہے۔ اس کے باوجود وہاں نہایت ہی مضبوط جمہوریت کا نظام چل رہا ہے۔ احتساب کا ایسا کڑا نظام ہے۔ وہاں کا پرائم منسٹر اپنے محتاط تحقیقاتی داروں کے سامنے ایک بگی بلی بنا ہوا ہے۔ مذہب کی اہمیت اپنی جگہ، مگر وہ ملک جدید ترین اصولوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے سیاسی کردار پر بحث نہیں ہو سکتی، مگر وہاں کے مقامی شہروں کو زندگی کی مکمل آزادی ہے اور سیکولر کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ اردو لغت میں اس کو لا دین سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی آکسفورڈ ڈکشنری کی دیکھ لیے اور نہ گوگل فرما لیجیے، آپ کو مختلف معنی اور مطلب سامنے آئیں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں اس وقت بحث لا حاصل ہے۔ یہاں چند لوگوں نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پاکستان سے ماشاءاللہ حج عمرہ پر جانے والوں کی تعداد دنیا سے سب سے زیادہ ہے۔ عمرہ کرنا تو خیر اب امیر اور درمیانے طبقے کی زندگی کا ایک جز ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تمام آبادات کے باوجود ملک کے کونے کونے میں چور بازاری ہے، ناجائز منافع خوری ہے، دھوکہ دہی ہے، درگوئی ہے اور منافقت کا ایک ایسا نظام ہے۔ پرائم منسٹر سے لے کر ایک آخری غریب آدمی تک ان سب میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور بلند کرداری کی دور کی بات، درمیانے درجہ کا کردار بھی ناممکن ہے جو ملے۔ جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ ظاہر مذہبی رجحان رکھتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک دکان پر حاجی صاحب لکھنے کا رواج ہے، مگر جب آپ لین دین کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے حاجی صاحب نے چھری دونوں طرف سے تیز کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کوئی آئے، میں اس کو ذبح کر کے اس کے مال و غنیمت پر قبضہ کروں۔ مگر ان کے پیش نظر صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے، گاہک کی جیب کیسے کاٹی جائے۔ اور آپ کسی بھی شہر کی مارکیٹ میں چلے جائیں، یہ رویہ ہر جگہ نظر آئے گا۔ آپ کو دینی مدارس کی اصلاحی و اخلاقی کسوٹی پر پرکھیے۔ میری نظر میں یہ دنیا کا اعلیٰ ترین سوشل سیکورٹی نظام ہے، مگر کیا ایسی کسی خبر پہ چھپی ہیں، کسی نے دیکھا ہے؟ صرف چند اخبارات میں آتی ہے۔ چند مدرسوں میں طلبہ پر بے رحمی سے تشدد کیا جاتا ہے، بد اخلاقی کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ میڈیا میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ اندر کھاتے ہی گم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات ان واقعات کا کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا۔ میں خود اپنے بچپن میں مسجد میں جا کے کلام پڑھتا، اس وقت کا مجھے یاد ہے، اور نماز وغیرہ اتنی یاد کی۔ وہاں کا میں نے ڈیپلی
نظارہ کیا اور حالات کا خود جائزہ لیا۔ اب یہ معاشرہ ہمارا درندوں کے جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جنگلی پن درندگی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ 2 سال کی معصوم بچیاں بھی ہوس کا شکار بن رہی ہیں۔ کچھ واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، کچھ بدنامی کے ڈر سے خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ دراصل ضیاء الحق سے لے کر آج تک ہمیں ایک اخلاقی، سماجی، مذہبی، لسانی پریشر کوکر میں دفن کر دیا گیا۔ اسلام کو حکمران سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کرتے رہے، مگر ضیاء الحق کے دور میں ایسی سوشل انجینئرنگ کی گئی، اس میں سے نواز شریف جیسے آدمی برآمد ہوئے اور مختلف نعرہ جات نکلتے رہے، مگر ضیاء الحق کی اس کوشش کے خمیازے میں پورا ملک ابھی تک بھگت رہا ہے۔ موجودہ یا ماضی کے حکمرانوں میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے ہمارا ملک دنیا کے مخالف سمت جا رہا ہے، اسے درست ٹریک پر لانے کی کوشش ہے۔ جو بھی یہ کوشش کرے گا اسے کافر، غدار، غیر محب وطن، یہودیوں کا جینٹ، بھارت کا گماشتہ، مغربی طاقتوں کا پٹھو قرار دیا جائے گا۔ اور جو سمجھدار انسان اپنی عزت بچانے میں آفیت سمجھتا ہے، مگر وہ جتنا مرضی ڈر کے زندگی گزار لے، کسی نہ کسی کو یہ پتھر اٹھانا پڑے گا۔ اسے کہنا پڑے گا ریاست کے عینی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں لانی پڑیں گی۔ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جاپان ہو، چین ہو، روس ہو، جنوبی کوریا ہو، جنوبی افریقہ ہو، اٹلی، تمام ترقی یافتہ ملک ہیں، ان ملکوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ ریاست سے مذہب کو زیادہ کر دیا، اور یہ فیصلہ کیا مذہب اپنی جگہ پہ، ریاست کا قانون اپنی جگہ پہ۔ اس طرح یہ دور دیکھ لیں، یورپ کس بلندی کی سمت جا رہا ہے، یہ ہمارے اپنے ملک دیکھ لیں، یہ کتنی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی یہ بات ہے، ہم اس تک پہنچ کیوں نہیں سکتے؟ اب بھی وقت ہے میرے حکمرانوں، مذہب کو ریاست سے علیحدہ کر دو۔ اگر یہ آپ نے کام کر لیا، پھر پاکستان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، مگر اس میں کون حصہ لے گا یہ انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حکمران پیدا کرے، کیونکہ عمران خان کے پاس ایسی کوئی چانس نہیں ہے۔ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے وہ پیتی مریدی میں چل رہی ہے، اور آپ بھی دعا کریں، پاکستانیوں دعائیں کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا نعم البدل عطا فرمائے جس میں ریاست کو مذہب سے علیحدہ کیا جائے، تاکہ مذہب اپنی جگہ، ریاست اپنی جگہ، تاکہ پاکستان ترقی کرتا جائے۔ ہم بھی اور آپ بھی دیکھیں پاکستان کیسا پھلتا پھولتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔